السلام علیکم ویئرس، میں معلوماتی نالج پیڈیا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب ایک ڈوری سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، بھلے ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، بھلے ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو نہ ملے ہوں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کو فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جانتے ہو، چلے فارس کی نگاہ سے کچھ سفر کرتے ہیں۔ گھر میں ساس بہو کی لڑائی چل رہی تھی۔ ساس بہو کو گالیاں دے رہی تھی، بہو ساس کو، دونوں میں شدید قسم کا جھگڑا تھا۔ اتنے میں شوہر، جو شادی بیاہ پہ ڈھول بجا کر 2 وقت کی روٹی کماتا تھا، وہ تھکا ہارا گھر آیا۔ دیکھا ساس بہو کی لڑائی ہو رہی ہے، بیوی ماں کو گالیاں دے رہی ہے، ماں بیوی کو۔ گھر میں خوب تماشا لگا ہے۔ وہ بیچارہ تنگ آ جاتا ہے، بیوی کو تھپڑ مارتا ہے۔ بیوی شوہر کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی ہے، اپنی ماں کو کچھ نہ کہنا جو مجھے جینے نہیں دیتی۔ شوہر دن بھر کا بھوکا، تھکن سے برا حال، بیوی کو گالی دیتا ہے، اگر میری ماں کو ہی نہیں شرم تو تم ہی چپ کر جاؤ۔ ماں ادھر سے چلا کر بولتی ہے، بس بیوی کا غلام بن جا، ماں کو برا بھلا کہہ، تو ہے ہی بے غیرت۔ بیوی کا غلام وہ بیچارہ اتنا تنگ تھا ساس بہو کی لڑائی سے، وہ غصے میں بائک پکڑتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ ذہن میں ہزاروں خیالات تھے، بھاڑ میں جائے گھر، میں یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ لڑتی رہیں دونوں، وہ پریشان تھا، غصے میں تھا، تیزی میں بائک چلا رہا تھا۔ ارے ندیم، کہاں رہ گئے ہو؟ 9 بجے مہندی ہے، تمہیں تیل لگایا جائے گا، جاؤ مہندی کا سامان لے آؤ، لڑکوں کو ساتھ لے جاؤ۔ ماں اپنے جوان بیٹے کو کہہ رہی تھی، جس کی کل بارات تھی، آج تیل مہندی تھی۔ ندیم ماں سے کہتا ہے، ماں آپ پریشان نہ ہو، بس میں 20 منٹ میں چھوٹے کو ساتھ لے جاتا ہوں، مہندی کا سامان لے آتا ہوں، دکان والے کو کال کر کے بول دیا ہے میں نے۔ ندیم بائک لے کر جاتا ہے، بہت خوش تھا، اس کی شادی تھی، وہ بازار جا رہا تھا، بازار کی طرف، ایک ہاتھ میں فون تھا، کال پر بات کر رہا تھا، اس کی پسند کی شادی تھی، لو میرج ہو رہی تھی۔ ندیم رات کا سما تھا، روڈ پہ جا رہا تھا، خوش تھا، سامنے سے اپنے خیالوں میں گم، پریشان سا، دل بہت اداس، ماں اور بیوی کے جھگڑے سے ستایا ہوا، بائک سپیڈ پہ چلا رہا تھا، غصہ حد سے زیادہ تھا، کبھی بیوی کو گالی دے رہا تھا، کبھی ماں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، دل میں خیال تھا، بس بیوی کو طلاق دے کر سارا مسئلہ حل کر دوں گا، تنگ آ گیا ہوں میں۔ بے دہانی میں 80 کی سپیڈ بائک سیدھی ندیم کی بائک سے جا ٹکرائی۔ ندیم کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا، دوسرے میں بائک ہینڈل، بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا۔ ندیم، جس کی بارات کل تھی، اس کے دماغ میں چوٹ لگی، وہ وہیں پہ مر گیا۔ ساتھ بیٹھا دوست، اس کو کافی چوٹیں آئیں، جو ماں بیوی کے جھگڑے سے تنگ تھا، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے کہاں تھے، کہاں کا غصہ، کہاں کا جھگڑا، کس کی خوشیاں کھا گیا۔ ندیم، جس نے دولہا بننا تھا، وہ قبر میں جا سویا، جو بیوی کو طلاق دینے کا سوچ رہا تھا، وہ اپاہج ہو گیا۔ ندیم کے ماں باپ سوگ منانے لگے، وہ لڑکی جس کی شادی تھی، جو لو میرج کر رہی تھی، اس کا ہونے والا راجکمار مارا گیا۔ اس کی شادی پھر ایسے انسان میں مجبوری میں کی جس کو وہ چاہتی نہ ہو، نہ چاہتے ہوئے اسے مجبوری میں ایسے انسان کو ہم سفر بنانا پڑا جس کا اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اس کی زندگی اندھیرے میں ڈوب گئی، ماں باپ کا لاڈلا مارا گیا، اپاہج مزدوری کرنے والے پہ مقدمہ چلا، پیسے خرچ ہونے لگے، قرض بڑھنے لگا، کیس لڑتے لڑتے کافی پیسہ علاج اور کیس پہ خرچ ہو گئے، آخر میں صلح ہوئی، کیس ختم ہوا، تب تک بہت قرض بڑھ چکا تھا، دن بھوک کے آ چکے تھے، ادھر بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بیٹے کی موت پہ زندہ لاش بن چکے تھے۔ وہ لڑکی، سال گزر گئے، وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی، لیکن وہ روتی رہتی تھی، وہ اداس رہتی تھی۔ زندگی نے دیکھو کیسے کیا موڑ بدلا۔ ایک ساس بہو کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی نے گھر کے مرد کو اتنا تنگ کیا، ایک کہتی مجھے پیسے کم دیتے ہو، ایک کہتی مجھے پیسے کم دیتے ہو، ماں بیٹے کو کہتی بیوی کا غلام، بیوی شوہر کو کہتی ماں کی سنتے ہو میری کیوں نہیں۔ ان باتوں میں مزدوری کرنے والا شوہر غصے میں باہر جاتا ہے، وہ گھر کی پرابلم میں تھا، طلاق کا سوچتا ہے، لیکن حادثہ ہو جاتا ہے، ایک نوجوان مارا جاتا ہے، ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپاہج وہ لڑکا، اس کی بیوی اور ماں دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگتی ہیں۔ دونوں کو احساس ہوتا ہے وہ غلط تھیں، وہ لڑتی رہی تھیں، ان کو لڑنا نہیں چاہیے تھا،
وہ دونوں ایک پلیٹ میں کھانے لگیں، سگی جیسی ماں بیٹی بن گئیں۔ اپاہج بیٹا بھیک مانگنے لگا پیٹ بھرنے کے لیے، ماں رونے لگی، بیوی لوگوں کے گھر کام کرنے لگی۔ اب نہ پیسوں کا حساب کرتی ہیں، نہ کہتی ہیں مجھ کو خرچہ نہیں ملتا، نہ ماں کہتی ہے بیوی کی مانتا ہے، نہ بیوی کہتی ہے ماں کی مانتا ہے۔ جانتے ہو فارس کے قانون کے مطابق ہم جانتے بھی نہیں ہوتے ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں کبھی کتنا بڑا طوفان برپا کر سکتی ہیں۔ ہم کو سکون میں رہنا چاہیے، مل کر اتفاق سے، ایک دوسرے کو سمجھ کر، صبر اور برداشت کر کے۔ ہر گھر میں آج ساس بہو کا جھگڑا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس گھر میں جھگڑا نہ ہو، لیکن خیال کیا کریں، صبر اور برداشت سے رہا کریں۔ خدا نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ اس کہانی جیسا ہو، بس فارس کا مقصد آپ کو ایک مثال سے سمجھانا ہوتا ہے۔ سوچے سمجھے جذبات میں آ کر کوئی غلطی نہ کریں۔ زیادہ گھر ٹوٹنے کی وجہ ساس کا بہو پہ تنقید کرنا ہے۔ میرے مطابق میں ہر روز نہ جانے کتنے لوگوں سے ملتا ہوں، کتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرتی ہیں، لیکن 100 میں سے 80% لڑکیوں کا کہنا یہ ہوتا ہے میرا شوہر میرے ساتھ صحیح تھا لیکن ساس بس مجھ سے جھگڑا کرتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مائیں بری ہوتی ہیں، معاشرے کا اصول ایسا ہے، نئی آئی لڑکی کو ٹائم دیتے نئے گھر کے ماحول میں ڈھلنے کا۔ لڑکیاں گھر بسا لیتی ہیں، بس اگر تھوڑا صبر برداشت کریں۔ فارس کا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے، سب کو اپنی اصلاح کرنا ہوگی۔ کچھ کا کہنا ہے میری نند شادی شدہ ہے، پھر بھی وہ ہمارے گھر آ کر تماشا کرتی ہے۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، امید کرتا ہوں جو میں سمجھانا چاہتا تھا آپ تک وہ بات پہنچ چکی ہوگی۔ مرد عورت سب میرے لیے ایک برابر ہیں، سو پلیز یہ نہ سوچیں میں عورت کو برا کہتا ہوں یا مرد کو۔ مقصد نصیحت ہے، اصلاح ہے، باقی سب کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔